حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ دوزخ میں جائے گا اور وہاں بھی اسی طرح پہاڑ سے گرائے جانے کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خود کو ہلاک کیا وہ جہنم میں زہر ہاتھ میں لیے خود کو اسی زہر سے ہلاک کرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا، اور جس شخص نے خود کو لوہے کے کسی ہتھیار سے ہلاک کیا وہ جہنم میں بھی وہی ہتھیار ہاتھ میں لیے اسے اپنے پیٹ میں مار کر خود کو ہلاک کرتا رہے گا اور ہمیشہ تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حدیث نمبر 70۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ اصحاب بیت رضوان میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کے دستور کے مطابق قسم کھائی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود کہا، یعنی اسی مذہب کا فرد ہو گیا، اور جس چیز پر انسان کا اختیار نہ ہو اس کے متعلق اگر نظر مان لی جائے تو ایسی نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں، اور خودکشی کرنے والا اس دنیا میں جس چیز سے خود کو ہلاک کرے گا قیامت میں اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنے کا گناہ مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے، نیز مومن ہر کفر کی تہمت لگانے، کافر کہنے کا گناہ بھی مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 71۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکہ خیبر میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے متعلق جو اسلام کا دعوے دار تھا ارشاد فرمایا کہ یہ شخص دوزخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بہت زور شور کے ساتھ کافروں سے جنگ کرتا رہا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اس نے آج بڑی بہادری کے ساتھ کافروں سے زوردار جنگ کی اور ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں گیا۔ قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کچھ شک پیدا ہو جائے کہ اچانک اسی وقت کسی نے کہا کہ وہ مرا نہیں بلکہ سخت زخمی ہے، لیکن بعد میں جب رات کو زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ پھر جب یہ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جو دل و جان سے حقیقی مسلمان ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالی کبھی کسی برے شخص سے بھی اس دین اسلام کی مدد
چراتا ہے۔ حدیث نمبر 72، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کا آمنا سامنا ہوا اور فریقین نے باہم جنگ کی۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام گاہ کی طرف لوٹ آئے اور مشرکین اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جو اگر دشمن کے کسی فرد کو موقع بموقع تنہا دیکھ پاتا تو اس کا تعاقب کرتا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس کی اس کارروائی کو دیکھ کر لوگوں نے کہا، آج کی لڑائی میں جس قدر کارنامے فلاں شخص نے کیے ہیں کسی اور نے نہیں کیے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر وہ تو دوزخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد ایک صحابی نے بطور خود فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ صاحب اس کے ہمراہ چل پڑے۔ جب وہ ٹھہرتا یہ بھی ٹھہر جاتے اور جب وہ دوڑتا یہ بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی اثنا میں وہ شخص شدید زخمی ہو گیا اور اس نے خود کو ہلاک کرنے میں جلدی کر لی اور تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور تلوار کی نوک اپنی چھاتی میں دونوں پستانوں کے درمیان رکھ کر اپنے جسم کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا اور خود کو ہلاک کر لیا۔ یہ کارروائی دیکھتے ہی وہ صاحب جو تعاقب میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جس شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں پر یہ بات گراں گزری تھی، تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں گا۔ چنانچہ میں اس کے تعاقب میں چل پڑا حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گیا اور پھر اس نے موت کو گلے لگانے میں جلد بازی سے کام لیا۔ چنانچہ اپنی تلوار کا دستہ زمین پر اور نوک تلوار کی اپنے سینے پر دونوں پستانوں کے درمیان رکھی اور اس پر سوار ہو گیا اور خود کو ہلاک کر لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی ایک شخص بظاہر اہل جنت کیسے عمل کرتا ہے لیکن دراصل وہ دوزخی ہوتا ہے، اور ایک شخص بظاہر دوزخیوں کیسے کام کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے موتی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری پلس صحیح مسلم کی متفقہ علیہ احادیث کی حدیث سیریز۔ حدیث نمبر 73، حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ایک شخص زخمی ہو گیا اور زخموں کی تکلیف سے اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ پھر اس کا خون نہ رکا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
میرا بندہ خود کو ہلاک کرنے میں مجھ پر سبقت لے گیا، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں بلکہ گائے، اونٹ، ساز و سامان اور باغات ملے۔ فتح خیبر کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لوٹ کر وادی القریٰ میں آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا جس کا نام مدم تھا، اور یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنز باب میں سے ایک شخص نے ہدیہ پیش کیا تھا۔ چنانچہ جب یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قجاوہ اتار رہا تھا، اچانک اسے ایک تیر آ کر لگا جس کے چلانے والے کا پتہ نہ چل سکا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اسے شہادت مبارک ہو۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر کے دن مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو چادر از خود لے لی تھی، وہ چادر اس کے لیے آگ کا شعلہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص ایک یا دو تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا، یہ وہ چیز ہے جو مجھے ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی آگ کی ہو جاتی، خواہ ایک تسمہ تھا یا دو۔ حدیث نمبر 75۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے زمانہ جاہلیت کے اعمال پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان ہونے کے بعد نیک کام کیے اس سے اعمال جاہلیت پر پکڑ نہ ہوگی، اور جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی برے کام کیے اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال پر پکڑ ہوگی۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مشرکوں نے زمانہ جاہلیت میں جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا اور بے شمار قتل کیے تھے۔ اسی طرح انہوں نے زنا کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا۔ پھر یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اور جن باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً بہت اچھے ہیں۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا سکتے کہ ہم جو گناہ زمانہ جاہلیت میں کر چکے ہیں ان کا کچھ کفارہ بھی ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ فرقان 68 نمبر آیت، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اور دوسری آیت سورہ زمر کی 53 نمبر آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو،
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث نمبر 77۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے ان بھلائی کے کاموں کے متعلق بتائیے جو میں کفر کی حالت میں کرتا رہا ہوں، مثلاً صدقہ، غلام آزاد کرنا اور صلہ رحمی کرنا وغیرہ، کیا مجھے ان کاموں کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی سابقہ نیکیوں کی وجہ ہی سے تو مسلمان ہوئے ہو۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ انعام 82 نمبر آیت، امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، تو مسلمانوں پر بہت شاپ گزرا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں سورہ لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا؟ سورہ لقمان 31 نمبر آیت، بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو یہ رعایت دی ہے کہ تمہارے ایسے وسوسوں اور اندیشوں کو معاف فرما دیتا ہے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ تم ان کے مطابق عمل نہ کر گزرو یا ان کے بارے میں دوسرے سے گفتگو نہ کرو۔